دیکھیں جی، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے جو مسٹرسٹ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا مسٹرسٹ ہے۔ تو ایران شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ ہمارا جو پیشنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ایران کے اندر ایک جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا جس کو پاکستان نے کنڈیم کیا تھا، اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس طرح کے تمام دہشت گردی میں، کیونکہ ہمارا 2013 کا سیکیورٹی ایگریمنٹ کہتا ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ کامن تھریٹ ہے۔ تو شاید ایران اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی عوام کے آگے، بیکاز یہ جو ایکشن کیا ایران نے یہ اپنی عوام کے آگے جسٹیفائی کرنے کے لیے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاکس ہیں ایران کے اندر، نارملی وہ ڈپلومیسی کو ویلیو نہیں اتنی دیتے، وہ سخت لائن لیتے ہیں۔ سو انہوں نے اس کو جو ڈپلومیسی ہے اور جو انگیجمنٹ ہے اس کو وہ ویلیو نہیں دی، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دوبارہ آ کے امبیسڈرس کو، ڈپلومیٹس کو چیزوں کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور ملٹری والوں کو ان چیزوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ ایکشن کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ایرانی ڈپلومیٹس کو، امبیسڈرس کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا جہاں پہ بھی وہ پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں جو اہم وہ یہ ہے کہ جو سچویشن مڈل ایسٹ میں بنی ہوئی ہے، جس میں غزہ کے اندر ایران کچھ بھی نہیں کر سکا، 30,000 سے زیادہ جو فلسطینی غزہ میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایران نہ تو مسلمان امہ کو کسی طریقے موبلائز کر سکتا ہے، بیکاز وہ خود بڑا ڈیوائیڈڈ ہے، اور ایک تقسیم جو مسلم امہ میں ہے وہ ایران کی ایک بیانیے کی وجہ سے بھی ہے، اور دوسرا جسے ایک تو وہ غزہ میں کچھ نہیں کر سکا، تو اور پھر اسرائیل اپنی مرضی سے چیزیں کر رہا ہے۔ جو ایک ہوتیز کو موبلائز کیا بھی ہے ایران نے اگر، تو وہ بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے، سو وہ انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ایک ڈائیورژن کے طور پہ چیز بھی جو ہے لی جا سکتی ہے۔